بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے اور انجناب کے بعد نبوت اور خلافت کے وارث بنائے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ آپ کو ایسی حکومت عطا کی جائے جو کسی اور کو نہ ملی ہو اور نہ آئندہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں کم و بیش ساری قابل ذکر مخلوق شامل ہوا کرتی تھی۔ ایک بار آپ علیہ السلام کسی جہادی مہم کے لیے روانہ ہوئے تو اس عظیم الشان لشکر کو دیکھ کر ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر لا علمی میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ آپ علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سن اور سمجھ لی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ علیہ السلام پر بہت بڑا احسان تھا کہ اس نے آپ کو ایک جانب نبوت کے بلند مقام پر سرفراز کیا تھا جو دنیا و آخرت کا سب سے اونچا مقام ہے، دوسری طرف آپ علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا کی تھی جس کی کوئی مثال بنی نوح آدم میں نہیں ملتی، تیسری طرف آپ علیہ السلام کو تمام مخلوقات کی باتیں سننے اور سمجھنے کی صلاحیت بخشی گئی تھی۔ یہ بہت بڑی بڑی نعمتیں تھیں۔ ان کو یاد کر کے آپ علیہ السلام کے دل میں خیال گزرا کہ آپ جیسی شان کسے مل سکتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی آپ فوراً متنبہ ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور اس سے معافی مانگنے لگے کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے ان احسانات کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندگان میں شامل کر۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ النمل آیت نمبر 19 میں کیا گیا ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جامع اور عظیم دعا ہے۔ آپ علیہ السلام کی حکومت جنوں انس کے علاوہ پرندوں، درندوں اور چرندوں پر بھی تھی، بلکہ ہوا بھی آپ کے تصرف میں دی گئی تھی۔ مذکورہ مہم کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی فوج کے سب دستوں کی رپورٹ لی تو ہدہد کو غائب پایا۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس موقع پر اس کا غائب ہونا تو بہت بڑا جرم ہے اور اسے اس کی سزا دی جائے گی، یا پھر وہ کوئی معقول عذر پیش کرے۔ ہدہد حاضر ہوا تو اس نے بتایا کہ وہ اڑتا اڑتا دور جنوب میں نکل گیا تھا۔ یمن میں اس نے ایک ملکہ کو دیکھا جو بڑی شان و شوکت والی اور عظیم الشان تخت کی مالک ہے، مگر وہ خود اور اس کی قوم بھی سورج کی پرستش کرتی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے اپنا مکتوب ملکہ سبا کو بھیجا۔ ہدہد نے یہ خط ملکہ سبا کے سامنے اس وقت پھینک دیا جب وہ سورج پرستی کے لیے معبد کی جانب جا رہی تھی۔ خط میں لکھا تھا کہ یہ مکتوب سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے پر سرکشی نہ کرو اور مسلم اور مطیع بن کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ اس کا ذکر سورۃ النمل آیت نمبر 30 سے 31 میں کیا گیا ہے۔ قوم سبا یمن کی حکمران تھی۔ یہ قوم ایک طویل عرصے تک یمن اور جنوبی عرب کے علاقوں پر قابض رہی۔ یمن کے موجودہ دارالحکومت سنا سے 55 میل شمال مشرق میں مارب کا شہر اسی قوم کا صدر مقام تھا۔ تجارت اور زراعت کی وجہ سے اس قوم میں دولت کی خوب ریل پیل تھی۔ جمنیز کے عروج تک اس قوم نے بڑے دبدبے سے حکومت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس سلطنت پر ایک عورت کی حکومت تھی۔ یہ ملکہ اور اس کی قوم سورج پرست تھی۔ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع دی تو آپ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اس ملکہ اور اس کی قوم کو دین توحید کی طرف دعوت دی جائے، اس لیے خط لکھا تھا، نہ کہ کسی اور مقصد کے لیے۔ قوم سبا کی ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے فوراً مجلس سے مشاورت طلب کی اور معاملہ مجلس کے سامنے رکھ دیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ بحث کے بعد طے ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحائف بھیجے جائیں اور ان ایلچیوں کے آنے کا انتظار کیا جائے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحائف کو دیکھا تو فرمایا، ان تحائف کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، خدا نے ہمیں
اس سے بہت زیادہ انعامات سے نواز رکھا ہے، جاؤ یہ سب کچھ لے جاؤ۔ اگر اسلام قبول نہیں تو ایک عظیم الشان لشکر کا انتظار کرو جس کا مقابلہ کرنے کی تم میں طاقت نہیں ہے۔ اس کا ذکر بھی سورہ النمل آیت نمبر 36 سے 37 میں کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو مال و دولت کی کوئی طلب نہ تھی، ملکہ سے کہیں زیادہ مال و دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ وہ تو بس یہ چاہتے تھے کہ یہ قوم غلط راستہ چھوڑ کر راہ ہدایت اختیار کرے۔ یہی اللہ کے نبیوں کا مشن ہوتا ہے اور یہی تمنا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ملکہ سبا کا تخت ایک معجزانہ طریقے سے اپنے دربار میں منگوا لیا۔ ادھر ملکہ بنفس نفیس اپنی کابینہ کے ساتھ دربار سلیمانی میں حاضری کے لیے چل دی۔ جب وہاں پہنچی تو اپنا تخت وہاں موجود پایا، حالانکہ وہ اسے یمن میں اپنے دربار میں سخت حفاظتی پہرے میں چھوڑ کر آئی تھی۔ اس پر وہ حیران رہ گئی۔ اس کے بعد اس کے دل نے گواہی دی کہ سلیمان علیہ السلام دنیا کے بادشاہوں کی طرح محض بادشاہ نہیں ہیں، بلکہ وہ فی الواقعہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ تو وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ ایمان لانے کے موقع پر اس نے کچھ الفاظ کہے جن میں بظاہر دعائیہ کلمات نہیں ہیں، لیکن مفہوم میں دعا موجود ہے، کیونکہ اسے اپنی گزشتہ بت پرستی کی زندگی پر شدید احساس ندامت تھا، جسے وہ ان الفاظ میں حصول ربانی میں پیش کرتی ہے۔ اے میرے رب، میں نے آج تک اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ اس کا ذکر بھی سورۃ النمل آیت نمبر 44 میں ہوتا ہے۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے مشابہ ہے، جس میں ان جناب علیہ السلام نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی دعا کے ساتھ ذوالنون یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کو شامل کر لے تو اس کی دعا اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گی۔ ملکہ سبا کے بارے میں بنی اسرائیل کی طرح مسلمانوں میں بھی عجیب و غریب داستانیں مشہور ہیں۔ یہ سب داستانیں اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہیں اور اکثر نصوص قرآن کے بالکل خلاف ہیں۔ بدبخت اسرائیلیوں نے اللہ کے نبیوں کی حرمت کو ہمیشہ پامال کیا اور ان پر ایسے لغو الزامات لگائے کہ خدا کی پناہ۔ ایسی روایات کے بیان میں حد درجہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ مسلمانوں میں کئی لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا، جس کا نام بعض روایات میں بلقیس بتایا گیا ہے، اس سے شادی کر لی تھی۔ قرآن و حدیث اس بارے میں خاموش ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ علیہ السلام نے شادی کر لی ہو، لیکن یہ بات یقینی نہیں ہے۔ اگر شادی کی بھی ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں، یہ سنت اور کار خیر ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کو ہٹ کر کے نوٹیفیکیشنز کو آل پہ کلک کر دیں، تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔